ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب. جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جمیل صاحب اب جو پیشگی شرائط ایران کی جانب سے سامنے آئی تھیں جب اسپیکر کالیباف ایران سے پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس میں لبنان میں امن کے حوالے سے بات کی انہوں نے، اور اس کے علاوہ جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کرنے کے حوالے سے بات کی. آپ سمجھتے ہیں کہ پیشگی شرائط کو مان لیا گیا ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایرانی سفارت خانہ اس کی جانب سے ٹویٹ کر کے بھی بتایا گیا کہ امریکہ راضی ہے ان پیشگی شرائط پر. دیکھیں یہ ہونے والی شرائط ہے، اس لیے امریکہ کے جو اس وقت صورتحال ہے امریکہ میں اور جو پوری دنیا کا دباؤ ہے امریکہ پر، اور وہ اس لیے ہے کہ امریکہ نے سوچا تھا 5-6 دن میں سارا معاملہ فارغ ہو جائے گا ایران کا، یہ تو رکنے والا ہی نہیں رہا، یہ تو 40 دن کھینچ گیا اور اس کے بعد بھی کئی مہینے جا سکتا تھا. تو امریکہ پہ اس کا دباؤ پڑا، اور دباؤ کے ساتھ ساتھ امریکہ پر جو اسرائیلی لابی ہے اس پر بھی دباؤ پڑا، اور یہی اہمیت کی بات ہے. جب اسرائیلی لابی پر دباؤ پڑا گراس روٹ لیول کا، عوام کا، اس سے پہلے کبھی نہیں پڑا ہے بائی دا وے، تو اس دباؤ کی وجہ سے جو وائٹ ہاؤس پہ، پینٹاگون پر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اسرائیلی لابی کا دباؤ پھر کم ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 10 نکاتی پوائنٹ جس کا ذکر کیا، جس میں لبنان سر فہرست، کیونکہ پہلا ہی نکتہ ایران نے دیا تھا کہ عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ. تو نیتن یاہو نے دوسرے دن اس پہ حملہ کر کے اور 100 کے 5 منٹ میں کوئی تقریباً 300 افراد کو بمبارڈمنٹ کر کے جاں بحق کر دیا. تو وہ تو خلاف ورزی ہو گئی، پھر ظاہر ایران اس پہ تلملا گیا. یہ تو پاکستان کی ہمت ہے، پاکستان کی ملٹی ڈائمینشنل یہ ایک سفارتکاری ہے، ملٹی لیئرڈ سفارتکاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میڈییشن کی وجہ سے اس بات کو سنبھال گیا. اور اسی دوران میں جو کل رات شب جے ڈی وینس جہاز میں چڑھنے سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جب ایئرپورٹ پر تھے، جب اپنے جہاز میں جا رہے تھے، تو انہوں نے بھی جو دونوں نے بیان دیے، وہ کیا بیان دیے؟ امریکن صدر کہتے ہیں کہ 95% تو ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے لبنان کا تو میں نے واشنگٹن میں ان کی دوبارہ مذاکرات بند کروا دیا ہے، میں نے نیتن یاہو کو منع کر دیا ہے، اور اس لحاظ سے اور ان کو دونوں کو واشنگٹن بلایا جا رہا ہے. تو انہوں نے بیچ کا راستہ نکال لیا کہ بجائے اسٹیبل پہ اس کے بارے میں نیگوشیشن ہو، یعنی کہ اسلام آباد میں انہوں نے اپنے پاس اس لیے کر لیا ہے کہ نیتن یاہو بضد تھا کہ نہیں وہ کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلیں کم از کم میری بات شاید وہ نیتن یاہو تو زیادہ مان جائے. اسرائیلی لابی جب تھوڑی کمزور ہوئی ہے تو اس لحاظ سے وہ معاملہ بھی حل ہوتا نظر آ رہا ہے کہ لبنان پر چڑھائی جو کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال آج سے کچھ برس بعد دوبارہ شاید شروع کر دے، کچھ مہینے بعد، لیکن فی الحال وہ رکتا نظر آ رہا ہے. جہاں تک تعلق ہے ان کے اثاثوں کا، اثاثے تو ان کے ایران کے ہی ہیں نا، وہ تو پراپرٹی ایران کی ہی ہے. جب یہ کچھ کنڈیشنز آگے پیچھے ہو کے کچھ راضی ہو جاتی ہے تو وہ اثاثے بھی اس پر ریلیز ہو جائیں گے. باقی جو معاملات ہیں جوہری افزودگی کے، یعنی کہ ویپن بنانے کے، یعنی کہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے، وہ تو ایران پہلے بھی فتویٰ موجود ہے، نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ تو حل شدہ ہے. میرے تجزیے کے مطابق، بہت سارے تجزیہ نگار جو انٹرنیشنل ہیں ان کے مطابق وہ حل طلب تھا اور وہ اسٹیبل پر حل ہو جائے گا. جو اصل چیز اس کے بعد رہ جاتی ہے آبنائے ہرمز، اس میں کچھ مثالیں، بلکہ انٹرنیشنل قانون اس پر موجود ہے، یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سیز، اس میں آرٹیکلز دیے ہوئے ہیں. ایران ضرور اس کو سامنے لے کے آئے گا، کیونکہ ایران جو مظلوم ہوتا ہے وہ قانون کو سامنے لے کے آتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے وہ قانون سے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جب سامنے آئے گا تو اس میں ایک آرٹیکل ہے 24 جو کہ یونائٹڈ نیشنز لاز آف ہائی سیز ہیں، اس 24 کے تحت اگر امریکہ کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ نے جو کھولنا ہے، تو وہ جب آرٹیکل 24 اپلائی ہوگا تو امریکہ کی بات بھی مان لی جائے گی کہ اگر کوئی کولیجن فورس وہاں رکھنی ہے، حالانکہ یہ ان کا ساورن رائٹ ہے، ایران کا اور عمان کا، ان کے ٹیریٹوریل حدود سے وہ گزرتی ہے. تو اس لحاظ سے شاید اس پر یقیناً کوئی نہ کوئی ایران بات مان. ایران تو کہتا ہے کہ ہم کھول دیں گے آپ نے چند شرائط کے بعد، تو وہ بھی کھل جائے گا. باقی کوئی موٹی بات اس میں رہتی نہیں ہے. پراکسی کی بات ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں جو دیا ہے وہ پراکسی کی بات نہیں کی ہے، میزائل کی بات نہیں کی ہے. اس کا مطلب میزائل جو سب سے اہم ایرانیوں کی بقا کا، جس میں
پوائنٹ مزور تھا وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو کے اب کرنے سے فرق نہیں پڑا اس سے. تو اس لحاظ سے کافی زیادہ امید ابھر آئی ہے. کل کے بعد جس طرح دن گزر رہا ہے اور آج شام تک جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ایک روز میں ہمیں پتہ پڑ جائے گا اور ہمیں پوری امید ہے کہ اس کی کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی طرف ہم گامزن اس پہ ہو جائیں گے. اور آج اس کے اشارے ہمیں بعد دوپہر محفل سجے گی جب بیٹھیں گے. اور ایران نے ایک شرط کی تھی کہ بھئی ہم اس وقت جائیں گے نیگوسیشن میں. دیکھیں نا، دو ایسے متحارب کنٹریز کے گروپ آئے ہیں جن کی آنکھوں میں خون ہے. کتنی شہادتیں ہوئی ہیں ایران کی، اور اس میں باقر صاحب جو ہے اسپیکر، ان کا جنرل رہے ہیں، پاسداران میں ساری زندگی خدمات انجام دی ہے، بڑے کلیدی عہدے پر ہیں. اور وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جب ٹیم کے لیڈر وہی ہیں، عراقی صاحب ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس پر ہمارے جو نکات ہیں اس پر اگر بات کرنا چاہتے ہیں، اس پر لچک دکھلاتے ہیں تو ہم بیٹھیں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہ آلریڈی بات ہوئی ہے اور وہ پاکستان بیچ پڑا ہوا ہے. اس میں لچک کی جو میں نے جمیل صاحب کو کہ جیسا کہ بتایا آپ ڈونلڈ گفتگو ٹرمپ کر سے. رہے ہیں کہ IRGC کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں محمد باقر کالیباف، اور پاسداران انقلاب کا ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے اندر بڑا اثر و رسوخ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہے مذاکرات کی جو قیادت کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے جب مذاکرات میں بات نکلتی ہے تو کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلے مذاکرات بار بار چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے کرنے کے لیے. تو لہٰذا ایک ایسے پاورفل پرسن ایران سے آیا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ IRGC کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، ایران کے انٹرسٹ میں کیا آتے ہیں، ایران کے جذبات احساسات کیا. آپ نے دیکھا ہے جہاں سے جو انہوں نے فوٹو شیئر کیے شہید بچوں کی، وہ ایک سگنلنگ ہے. وہ سگنلنگ یہ ہے کہ ہم مظلوم ہیں، فلائٹ کا نام ہمارے بھی اوپر انہوں نے ظلم مناب ہوا ہے 168 اور رکھا ہمارے ہے. اوپر ایگریشن ہوا ہے. جی، اور آپ اندازہ کریں کہ وہ دنیا کو سگنل دے رہے ہیں نا کہ ایگریشن ایران پہ ہوئی ہے. اقوام متحدہ کے آرٹیکل 2 کے تحت کسی بھی پیرامیٹر سے دیکھ لیں تو ایگریشن ایران، اسی لیے پاکستان نے 2 دفعہ کنڈیم کیا ہے، سیکیورٹی کونسل میں کیا ہے، اس کے علاوہ کنڈیم کیا ہے ایگریشن کو. تو ایگریشن تو ہوئی ہے. اس چیز کو ایران سمجھتا ہے کہ کیونکہ اس پر ایگریشن ہوئی ہے تو ان کی اب وہ جب اپنے پوائنٹس لے کے آئے ہیں تو اس پوائنٹس کو نہیں مانیں گے تو ایران کیسے مانے گا؟ کیونکہ ایران نے تو ثابت کر دیا کہ ہم لڑ سکتے ہیں، اپنی بقا کی جنگ ہے، مہینوں لڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا اس میں آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا کو جو درد محسوس ہوا ہے اس جنگ کا، کہ ٹریلینز آف ڈالر کا نقصان، اس کے علاوہ لوگوں کی خوراک کی شارٹیج، لوگوں کی چپس بننا بند ہو گئے ہیں جو کہ الیکٹرانک چپس ہوتی ہیں جو کہ کام آتی ہیں آپ کے تمام الیکٹرانک معاملات میں اور گاڑیوں میں اور تمام چیزوں میں. جو پیتل کا کام جتنا بھی ہے وہ سلفر سے ہوتا ہے، سلفر بند ہو گیا. جو خوراک ہے وہ 30% خوراک میں کمی آ جائے گی، کیونکہ 30% سے زیادہ تقریباً آدھی فرٹیلائزر ادھر سے جاتا ہے. تو اس کے مضمرات جو ہے کیلکولیٹ کیے نہیں تھے. وہ اجرت میں نیتن یاہو کے پریشر پہ اور اسرائیلی لابی کے پریشر پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جو کہ جیڈی وینز نے جب ذکر کیا یہ آج سے 6 روز پہلے نیتن یاہو سے تو تلخ کلامی ہوئی جو کہ لیک ہو کے سامنے آ گئی امریکہ کے اخباروں میں. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی اگر بات کریں آپ آج کی اس بیٹھک میں، تو پھر کوئی امید تو نظر آتی ہے، کیونکہ ہر پارٹی کو کسی نہ کسی لحاظ سے یہ پریشر ہوا ہے کہ وہ اس پر. اب ایران کے ساتھ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، اس کے ویپنز بہت سارے جو ہے وہ تباہ کیے گئے ہیں، اس کی عسکری طاقت واقعی میں ہر جگہ بمبارڈمنٹ کی ہوئی ہے. ان کے پاس بچت اگر ہے تو صرف وہی ٹنلز ہیں جہاں کہ انہوں نے اپنے میزائل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ مزاحمت کر رہے ہیں. تو ہر پارٹی کو اس میں، وارنگ پارٹی کو، خلیجی ممالک کا بہت نقصان ہو گیا. خلیجی ممالک پہلے چاہتے تھے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ تھم جائے، یہ رک جائے، کیونکہ خلیجی ممالک میں سفیر رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ ان کی نفسیات کیا ہے. اور اس نفسیات کو دیکھتے ہوئے اب کیا ان کی نفسیات بنی ہے اس کا میں بڑے صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں، غمازی کرتی ہیں کہ اب وہ ماحول بن گیا کہ ہر پارٹی کو خطے کے علاقے میں، اور دونوں وارنگ پارٹی، تینوں وارنگ پارٹی، اسرائیل کو بھی کافی درد محسوس ہوا ہے. حیفا میں ابھی تک اٹھ رہا ہے.
اور تل ابیب میں ابھی تک دھوئیں اٹھ رہے ہیں. لوگ 38 دن بنکروں میں رہے ہیں, اوپر نیچے کرتے رہے ہیں. کبھی بنکر سے نکلتے تھے, پھر سائرن بج جاتا تھا, اور دھوئیں کے بادل اور آگ کے شعلے ہوتے تھے. تو اسرائیل کو بھی کچھ ٹائم چاہیے تھا. تو اس لیکن وقت جو حالات پیدا کر جمیل دیے صاحب ہیں, اسرائیل کا جنگی جنون آپ کو تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ گزشتہ روز ہم نے ایک بڑا اہم بیان وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے سنا تھا کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بندی ہو, اور کیونکہ جو نیتن یاہو ہیں ان کے خلاف ایک کرپشن کا کیس جو ہے وہ بھی کھل رہا ہے, اور اس حوالے سے بھی یہ بھی خبر ہے کہ انہوں نے 2 ہفتے کے لیے جو ہے ملتوی کرنے کی درخواست بھی دائر کر دی اس کیس کو. کیا یہی وجہ لگتی ہے آپ کہ کیس اس کی ایک سبب ہے, وہ پرسنل بات ہے, پرسنل ذاتی فائدہ ہے نیتن یاہو کا. لیکن اس کے علاوہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے, وہ کوئی بھی وہاں وزیر اعظم آئے اس کانسیپٹ کو وہ لے کے چلے گا. اس کی حدت اور شدت میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے, لیکن اس کی کانسیپٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ 1857 میں جب یہ کانسیپٹ بنایا گیا اور باقی سارے ماسٹر پلان بنایا گیا گریٹر اسرائیل کا, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں زائونزم کے بارے میں, تو اسی کے روڈ میپ کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں. تو یس, یہ بات درست, نیتنیاہو اس سپیڈ میں اس لیے فرق پڑ گیا تھا کہ ان کے اپنی جیل میں جانے کے آثار نظر آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے جنگ بندی کا اعلان ہوا, کورٹ نے نوٹس ایشو کر دیا کہ پیر حاضر ہو جائے, یہ والا پیر ہے, اس میں آپ کورٹ حاضر ہو جائیں, 2-3 ہیئرنگ ہوئے گی, کنویکشن ہو جائے گی. تو نیتن یاہو کو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ویڈیو کیمرہ کے سامنے یہ سفارش کی تھی ان کے صدر کو کہ ان کو معاف کر دیں. ان کے صدر نے اس کو معاف نہیں کیا. معافی صدر دے سکتا ہے. تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر اب چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح اپنے قوم کو بتائیں کہ وہ جو پوری قوم کا جو زائونزم کا ایک کانسیپٹ ہے اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں, تو شاید اگلے الیکشن میں بھی, لیکن اگلے الیکشن میں نہ نریندر مودی کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے تجزیہ نگاروں کو, اور نہ ہی نیتن یاہو کا کوئی چانس نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ تمام اسباب ہیں جن اسباب کے تحت ایک امید, اور بڑی اسٹرانگ امید جو ہمیں سامنے آئی ہے, وہ یہی آئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور یہ تاج پاکستان کے سر پر رکھا ہے, اور اس کامیابی پاکستان کو نظر آتا ہے کہ ان کی میڈیشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں, یہ عوامل پیدا کیے ہیں, یہ حالات پیدا کیے ہیں کہ آج تمام کے تمام جو پارٹیز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ آج یہاں اس ٹیبل پر بیٹھیں گے. اسرائیل کی منشا تو کیونکہ شامل ہے, اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل, تو اگر امریکہ آ گیا تو بات ایک ہی ہے, اور امریکہ ہی لیکن جمیل صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل از امریکہ اور امریکہ از اسرائیل, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو واشنگٹن میں مذاکرات ہونے دونوں سفیروں کے درمیان, لبنان اور اسرائیل کے سفراء کے درمیان, ان مذاکرات میں جو اسرائیلی موقف ایک یہ سامنے آیا ہے کہ مذاکرات ہوں گے لیکن حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں کو جاری رکھا جائے گا. جی, حزب اللہ کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا امریکہ نے بھی, تو وہ تو کہیں گے, اور اسرائیل کے کہنے پہ ہی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو لہٰذا پہلی تو بات یہ ہے, ایران کے لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ وہ اس چیز کو بیچ میں لے کے آئیں, اور سیکیورٹی کونسل میں بھی اس بات کو لے کے جائیں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ بہت ساری سیٹیں جیتتی ہے حزب اللہ. اگر ان کا نظریہ اپنا ہے تو اس میں اگر کوئی انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس کی بات کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حزب اللہ کے خلاف کیوں ہے اسرائیل, وہ اس لیے کہ حزب اللہ ان کی اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے آگے دیوار ہے وہاں, اور ادھر ایران دیوار ہے, ادھر ہوتی دیوار ہے, سیریا میں سیریا ملیشیا ہے, عراق میں عراق ملیشیا ہے. گھمنڈ یہ تھا نیتن یاہو کو کہ اس نے حماس کو نیوٹرلائز کیا, حزب اللہ کو نیوٹرلائز کیا, ایران کو کارپیٹ بمبنگ کر کے شاید نیوٹرلائز کر دیا, ان کی پہلی لیئر, دوسری لیئر, تیسری لیئر کے لیڈران کو فنا کر دیا, تو سوچا کہ کام ہو جائے گا. یہاں تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ آئیڈیالوجی کتنی اسٹرانگ ہے, اور کس طرح ایرانی اور جو قوم ہے کس طرح اپنے پیروں پر کھڑی رہی, حزب اللہ کس طرح زندہ رہا, وہ نظریہ زندہ رہا, اور آج راکٹوں کی برسات جو ناردن سائڈ پر ہے اسرائیل کے, وہ حزب اللہ کی وجہ سے ہے. تو وہ تو چاہے گا, دیکھیں اسرائیل تو چاہے گا یہ معاملہ, لیکن امریکہ کا اب جو میں نے جو وجوہات بتائیں, لابی کس طرح کمزور
ہوتی نظر آ رہی ہے عام عوام کی رائے کے مطابق، تو اس لحاظ سے اسی کی وجہ سے تھوڑی سی گنجائش نکلی ہے کہ جو اس میں چل رہے ہیں مذاکرات لبنان کے حوالے سے، وہ حزب اللہ کا تو پہلے بھی ایکشن کرتے رہے اور لبنانی گورنمنٹ نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ ہم ایکشن کریں گے، اور لبنانی گورنمنٹ ہی دے گی اس میں انڈرٹیکنگ کہ ہم ایکشن کریں گے۔ کسی انٹرنیشنل قانون کے تحت اسرائیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ لے کے روزانہ آگے بڑھتے جائیں، تو وہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب ایک پورے اوورآل خاکے میں، ایک پورے اوورآل جو لینڈسکیپ ہے جیو پولیٹکس کا، تو اس میں اس ایکویشن میں فٹ نہیں آتی ہے بات، تو یہ تھمتی ہوئی نظر آ رہی ہے بات حماس کے حوالے سے۔ آگے جا کے اسرائیل اکا دکا جیسے اکا دکا جو سر کارروائیاں اٹھائے جو گا، اسرائیل کی جانب سے وہ جاری رہ سکتی ہیں۔